اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کتاب بحر الانوار کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے حمران کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ نے فرمایا، اے حمران، لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ کیسے غافل ہو گئے یا بھول گئے یا لاپرواہی کی، اور بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیماری کی حالت میں ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا سن کر آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ کر بیٹھتے گئے، حتیٰ کہ آپ کے چاہنے والوں سے پورا گھر کھچا کھچ بھر گیا۔ پھر مولا علی علیہ السلام آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مگر لوگوں کے ہجوم کے باعث آپ کے پاس نہ پہنچ پائے اور نہ لوگوں نے آپ کو راستہ دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں مگر انہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا، تو آپ نے اپنا تکیہ اٹھا کر کہا، یا علی، ادھر میرے قریب آ جائیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کو اپنی طرف بلا رہے ہیں تو بعض نے بعض کو دھکیلا اور آپ کے لیے راستہ بنایا۔ چنانچہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور لوگوں سے اس طرح خطاب کیا، اے لوگو، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی میں تو تم میرے اہل بیت کا بہت احترام کر رہے ہو، لیکن بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ کس طرح پیش آؤ گے؟ اللہ کی قسم، تم میرے اہل بیت کے قریب نہ ہوگے مگر یہ کہ خدا کے بھی قریب ہو جاؤ گے، اور میرے اہل بیت سے کوئی قدم پیچھے نہ ہٹاؤ گے یا ان سے روح گردانی نہ کرو گے مگر یہ کہ خدا تم سے اپنی رحمت روک لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، خدا کی رضا و خوشنودی اور اس کی محبت اس شخص کے لیے ہے جو علی سے محبت و ولایت رکھے، انہیں اپنا امام مانے اور ان کے بعد میرے اوصیاء کی فضیلت و برتری کا اقرار کرے۔ میں حق رکھتا ہوں کہ خدا ان کے بارے میں میری دعا قبول کرے۔ وہ 12 اوصیاء ہیں۔ جس نے علی اور دوسرے اوصیاء کی اتباع کی وہ میری جماعت سے ہے۔ میں حضرت ابراہیم سے ہوں اور حضرت ابراہیم مجھ سے ہیں۔ میرا دین ان کا دین ہے اور ان کا دین میرا دین ہے۔ میری نسبت ان کی نسبت ہے اور ان کی نسبت میری نسبت ہے۔ میری فضیلت ان کی فضیلت ہے اور میں ان سے افضل ہوں، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ میری بات کی تصدیق اس فرمان الہی سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک نسل ہے جس میں بعض کا تعلق بعض سے ہے اور اللہ خوب سننے والا اور علم والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ کتاب غیبت طوسی کے مطابق اسحاق بن بدر سے روایت نقل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم سے بیان کیا ہمارے دادا بدر بن عیسیٰ نے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے عیسیٰ بن موسیٰ سے پوچھا کہ تم نے کتنے تابعین کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے تمہارے سوال کی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ البتہ میں کوفہ میں تھا، وہاں میں نے جامع مسجد میں ایک شخص کو دیکھا جو ایک روایت نقل کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا علی، آپ کے 11 بیٹے ائمہ برحق ہیں، وہ از جانب خدا ہدایت یافتہ اور معصوم ہیں۔ ان کے پہلے امام آپ اور آخری وہ ہیں کہ جو میرے ہم نام ہیں۔ وہ جس وقت خروج کریں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ جب کوئی شخص ان سے مانگے گا تو وہ کہیں گے، جتنا چاہتے ہو خود ہی یہاں سے لے لو۔ کتاب ابن شہر اشوب کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج خدائے عز و جل نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد، زمین
میں اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ حالانکہ خداوند عالم اسے خود بھی جانتا تھا۔ میں نے عرض کی، اے پروردگار، اپنے بھائی کو۔ آواز قدرت آئی، اے محمد، علی ابن ابی طالب کو؟ میں نے کہا، ہاں اے خدایا۔ اس پر خداوند عالم نے فرمایا، اے محمد، میں نے زمین پر ایک مرتبہ نگاہ ڈالی تو آپ کو منتخب کیا، لہذا جب تک آپ کا ذکر نہ کیا جائے میرا ذکر ہو ہی نہیں سکتا، سو میں محمود ہوں اور آپ محمد ہیں۔ پھر میں نے ایک دوسری مرتبہ زمین پر نگاہ ڈالی تو آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کو منتخب کیا اور انہیں آپ کا وصی بنایا، اسی وجہ سے آپ سید الانبیاء ہیں اور علی سید الاوصیاء ہیں۔ پھر میں نے اپنے اسماء میں سے ان کے لیے ایک نام منتخب کیا، چنانچہ میں اعلیٰ ہوں اور وہ علی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محمد، میں نے علی، فاطمہ، حسن، حسین اور باقی 9 ائمہ طہار کو ایک نور سے خلق کیا۔ پھر میں نے ان کی ولایت کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو جس نے اسے قبول کیا وہ مقربین میں سے ہو گیا اور جس نے ان کا انکار کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اے محمد، اگر کوئی شخص اس قدر میری عبادت کرے کہ اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں لیکن وہ ان ذوات مقدسہ کی ولایت کے انکار کے ساتھ میرے پاس آئے تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ پھر فرمایا، اے محمد، کیا آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں پروردگار۔ تو خدا عز و جل نے فرمایا، تھوڑا آگے بڑھو۔ جب میں تھوڑا آگے گیا تو دیکھا کہ وہاں علی ابن ابی طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی اور حجت القائم موجود ہیں، جبکہ قائم آل محمد ان ائمہ کے درمیان روشن ستارے کی مانند چمک رہے تھے۔ میں نے پوچھا، خدایا یہ کون لوگ ہیں؟ آواز قدرت آئی، یہ ائمہ ہیں، ان کے درمیان یہ جن کا نور بہت نمایاں ہے قائم ہیں، یہ میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام کرنے والے اور میرے دشمنوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اے محمد، آپ اس سے محبت کریں کیونکہ میں خود ان سے اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ کتاب اصول کافی اور من لا یا حضر الفقی کے مطابق شیخ کلینی نے اپنی اسناد کے ساتھ کرام سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے قسم کھائی کہ جب تک قائم آل محمد قیام نہیں کرتے میں دن کے وقت کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور عرض کی، آپ کا ایک شیعہ ہے، اس نے خدا کی قسم اٹھائی ہے کہ جب تک قائم آل محمد قیام نہیں کرتے وہ دن کے وقت کھانا نہیں کھائے گا۔ تو امام نے فرمایا، اے کرام، عیدین، ایام تشریق اور حالت سفر کے علاوہ بے شک روزہ رکھو۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آسمان، زمین اور ان پر موجود فرشتوں نے بہت گریہ کیا اور بارگاہ ایزدی میں عرض کی، پروردگار، اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم اس مخلوق کو ہلاک کر دیں، زمین کو اٹھا کر انہیں ماریں اور انہیں ریزہ ریزہ کر دیں، کیونکہ انہوں نے تیری حرمت کا پاس نہیں رکھا اور تیرے برگزیدہ بندے کو قتل کیا۔ تو خدا نے ان کی طرف وحی کی، اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمانوں، اے میری زمین، تحمل سے کام لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پردوں میں سے ایک پردہ ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 12 اوصیاء موجود ہیں۔ پھر رسول خدا نے ان میں سے ایک وصی کا ہاتھ پکڑا تو خدا نے 3 مرتبہ کہا، میں اس وصی کی مدد سے ان لوگوں سے انتقام لوں گا، اگرچہ کچھ عرصے کے بعد ہی لوں۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔